الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ورسوله النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله خدا وہ ہے جو ہر قطرے کو دریائے عام کرے میرا نبی وہ ہے جو ساری خلقت کا انتظام کرے کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خلق تمام کرے میرے نبی کا روضہ وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے کسی کو تاج سلطانی تو کسی کو پیک در در کی کسی کو خاک کی ڈیری تو کسی کو سنگ مرمر کی تیری مرضی میرے مولا تو جسے چاہے جدھر چاہے ادھر کر دے یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا اگر تیرے جیسا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا اگر تیرے جیسا کوئی نہیں تیرے جیسا سونا نبی لباں دیتا جے ہوئے کوئی تیرے جیسا سونا نبی لباں دیتا جے ہوئے کوئی مینوں تے ہے اینا پتا تیرے جیسا آقا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیسا کوئی نہیں گودی چ لے کے سر
کہ سرکار نو سونے مٹھل من ٹھار نو کہندی حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نے بھی اے ہو گیا نبیاں نے بھی اے ہو گیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں من موڑیا نبی سوڑیا من موڑیا نبی سوڑیا قرآن ہے تیرا نعت خواں عرب و عجم دیوالیا عرب و عجم دیوالیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کہاں تیرے جیا کنوں کہاں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں تمام حمد و ثنائیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے تمام تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس خالق کائنات نے مالک کائنات نے جس رازق نے جس خالق نے جس مالک نے جس حقیقی بادشاہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور بے شمار درود و سلام پتوں سے بھی زیادہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ بارش کے قطرات سے بھی زیادہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ اور ہر درخت کے پتے پتے تنے تنے شاخ شاخ سے زیادہ ڈالی ڈالی سے زیادہ ہر کریا و نگر نگر سے زیادہ آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ زمین کی بہاروں کی بہار سے زیادہ پرندوں کی چہچہار سے بھی زیادہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام اور ان کے بعد لاکھوں سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا مال اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا
تو سامعین محترم، ہمارا موضوع یہی ہے کہ کربلا کے بعد کیا وہاں پر ہوا، وہ منظر کیا تھا، وہ کیا عجیب کیفیت تھی، وہ عجیب ایک منظر جو وہ برپا ہوا جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ وہ منظر کیسا منظر ہے جس میں لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسین کے شہزادگان کو شہید کیا گیا۔ وہ منظر کیسا منظر ہے جس میں لجپال نبی کے گھرانے کے ننھے ننھے پھولوں کو مسمار کیا گیا، شہید کیا گیا۔ وہ منظر کیسا منظر ہے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ رکھنے والے علی اکبر کو شہید کیا گیا۔ وہ کیسا منظر ہے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے نکلنے والے جو قطرات ہیں، روتڑے ہیں، حضرت امام حسین کی صورت میں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آئیے سنیے، پہلا نمبر پر جو وہ شہید ہوئے تو وہ مرے نہیں، وہ مٹے نہیں، بلکہ وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہوتا زندہ رہیں گے۔ مر گئے، مٹ گئے، مٹ جائیں گے، اہل بیت کا چرچا روکنے والے، بلند ہوتا رہے گا ان کا چرچا جو اہل بیت کا چرچا کرتے 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 ہی چلے جائیں گے۔ تو سامعین محترم، آیت کریمہ جس میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا۔ گویا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے لیے نہیں، بادشاہت کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے واہ کروانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ تو جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جان قربان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے، جو قرآن لے کے آنے والا بھی پاک ہے، جس سے لایا گیا وہ بھی پاک ہے، جس کے قلم پر نازل ہوا وہ بھی پاک ہے۔ اس قرآن میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا۔ تو اللہ محترم فرمایا جاتا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو زمین کے مخلوقات، زمین پر بڑے جو پتھر ہیں وہ بھی حضرت امام حسین کے نام پہ رونے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے حضرت ام حبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ یوم قتل الحسین ظلمت علینا ثلاثا ولم یسمع منا احد من زعفرانهم شیئا یجعله على وجهه الا احترق ولم يقلب حجر البيت المقدس الا وجد تحته دم عبید۔ فرمایا جس دن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس دن سے ہم پر 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا، اور جس شخص نے بھی اپنے منہ پر زعفران کو لگایا فرمایا اس کا چہرہ جل گیا، اور فرمایا بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے سے امام حسین کے رگ سے خون تازہ بہ رہا تھا۔ میں یہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ فرمایا جاتا ہے
کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جبریل کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام اس جگہ کربلا کی زمین کی جگہ کی مٹی جو ہے وہ ایک شیشی میں لے کر حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خون والے اس مٹی والی شیشی کو حضور لے لیتے ہیں اور فرمایا آپ گھر آتے ہیں، وہ مٹی جو کربلا کی زمین کی مٹی ہے، جو شیشی میں بند ہے، جو جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے ہیں، وہ دیکھے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو نہ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتے ہیں، اس مٹی کو نہ تو حضور علیہ السلام حضرت علی شیر خدا کو رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے ہیں، اس مٹی کو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کسی اور صحابی کو، ابوبکر صدیق کو، عمر بن خطاب کو، عثمان ذی النورین کو رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو دیتے ہیں، بلکہ وہ مٹی نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے ہیں، بلکہ وہ مٹی نہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتے ہیں، نہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتے ہیں، بلکہ وہ مٹی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ام سلمہ دیکھنا، جب میرا یہ نواسا، جب میری یہ بیٹی کا لخت جگر، جب یہ امام حسین شہید ہوں گے کربلا کی زمین پر، تو اے ام سلمہ دیکھنا یہ مٹی جو ہے وہ سرخ خون میں تبدیل ہو جائے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کو وہ مٹی کیوں نہیں دی؟ کیونکہ لجپال نبی جانتے ہیں جب حسین شہید ہوں گے صدیق اکبر اس زمین پر موجود نہیں ہوں گے، جب حسین کربلا کی زمین پر شہید ہوں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر موجود نہیں ہوں گے، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی زمین پر شہید ہوں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر موجود نہیں ہوں گے، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی زمین پر شہید ہوں گے تو اس زمین کے اوپر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم موجود نہیں ہوں گے، جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی زمین پر شہید ہوں گے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر موجود نہیں ہوں گے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زمین پر موجود نہیں ہوں گی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا زمین پر موجود نہیں ہوں گی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا زمین پر موجود نہیں ہوں گی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا زمین پر موجود نہیں ہوں گی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زمین پر موجود نہیں ہوگی، بلکہ جب میرا نواسا کربلا کی زمین پر ہوگا، شہید ہوگا، تو اس وقت اس زمین پر جو ہوگی اس کا نام ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ حضور کی بیوی ہے جو امہات المؤمنین ہے، حضور نے وہ شیشی انہیں عطا کی، یہ نہیں یہ شیشی تیرے پاس ہے، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا نواسا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جس دن وقت آیا، جس دن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، اس وقت فرمایا جاتا ہے وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يَبْكِيكِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعنی فی المنام وعلی راسہ ولحیتہ لتراب فقلت ما لک یا رسول اللہ فقلت ما لک یا رسول اللہ فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال شہدت قاتل الحسین آنفا۔ فرمایا جس دن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہوتی ہیں، پوچھا جاتا ہے اے مومنوں کی ماں، اے مومنوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے آج آپ کو کیا غم آیا ہے جس وجہ سے آپ اتنا رو رہی ہیں، اتنا گھبرا رہی ہے، اتنا پریشان ہے؟ تو فرمایا وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین مومنوں کی ماں کہتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، میں جب اس خواب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، امی جان کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر مبارک سے مٹی کے اثرات ہیں، آپ کی داڑھی مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہے، آلود ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خیریت ہے؟ آپ کے بالوں مبارکوں میں مٹی ہے، آپ کے چہرے مبارک پر جو نورانی داڑھی ہے اس میں مٹی کے اثرات ہیں۔ آپ فرماتی ہیں لوگوں بس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لجپال نبی نے فرمایا، ید اللہ والے ہاتھوں والے نبی نے فرمایا، یاسین کے دندان مبارک کی چمکاہٹ رکھنے والے نبی نے فرمایا، تاہا کا چہرہ سجا کر چلنے والے نبی نے فرمایا، اور براق جیسی سواری کو استعمال کرنے والے نبی نے فرمایا، اللہ کا دیدار کرنے والے نبی نے فرمایا، کل ایمان نبیوں کی امامت کرنے والے نبی نے فرمایا، تمام کائنات کے سردار نے فرمایا، تمام جو ہے وہ رتبے اور آلوں کے افضل مالک نے یہ فرمایا کہ اے ام سلمہ میں قتل حسین کے موقع سے آ رہا ہوں، جہاں میرے نواسے حسین کو شہید کیا گیا، جہاں میرے نواسے حسین کی آل کو شہید کیا گیا، میں اس جگہ سے آ رہا ہوں، اس کربلا سے آ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، جو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، جو کہہ رہے ہیں نماز میں بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو میں محمد پر بھی درود پڑھ رہے ہیں، میں محمد کی آل پر بھی درود پڑھ رہے ہیں، پر میری اسی آل کو ذبح بھی کر رہے ہیں، میری اسی آل کو قتل بھی کر رہے ہیں، میری اسی آل کو جو ہے وہ پریشان بھی کر رہے ہیں، میری اسی آل کو اذیت بھی دے رہے ہیں، میری اسی آل کو تکلیف بھی دے رہے ہیں، اور جو ہے وہ میں اس موقع سے آ رہا ہوں، اس وجہ سے یہ حال ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا وہ حال ہوگا جب آپ مومنوں کی ماں اپنے سرتاج امام الانبیاء نبیوں کے سردار کو اس حال میں دیکھتی ہے، غم زدہ حال میں دیکھتی ہے، تو کیسی غمگین ہوگی، کیسی پریشان ہوگی۔ اور آج امت محمدیہ، آج امت مصطفیٰ، آج لجپال نبی کا کلمہ پڑھنے والے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے غم میں آپ کی جو ہے یاد میں آپ کے ساتھ وعدہ وفا کیوں نہیں کرتے، آپ کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے، آج جو ہے وہ ہم حسینی کردار کیوں نہیں اپناتے کہ امام حسین نے جو سر قلم کروایا سود کے خلاف، امام حسین نے اپنا سر جسم سے جدا کروایا زنا خوری کے خلاف، حضرت امام علی مقام نے، حضرت امام حسین نے اپنا سر جو ہے جسم سے الگ کروایا نماز کی خاطر، قرآن کی خاطر، ایمان کی خاطر، لجپال نبی کے فرمان کی خاطر، اور ہم جو ہے آج جو ہے وہ ان سے کیوں موڑے ہوئے ہیں،
پتہ یہ چلتا ہے لجپال نبی کے نواسوں کی یاد جو ہے لجپال نبی کی یاد دلاتی ہے۔ لجپال نبی کی آل کے نقش قدم پر چلنے سے پتہ یہ چلتا ہے لجپال نبی کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے۔ لجپال نبی کے نواسوں کی یاد میں بیٹھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لجپال نبی کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ لجپال نبی کی نواسوں کی سیرت پر عمل کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ ایسا واقعہ نہیں کہ جسے بھلا دیا جائے، جسے بہت تاریخ میں اسے چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ ایسا واقعہ ہے جو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو حسین نے کربلا کی زمین پر اپنا جوان بیٹا علی اکبر دیا ہے دین اسلام کی خاطر۔ گویا جھنجھوڑ کر یہ واقعہ کربلا کہہ رہا ہے کہ لوگوں حضرت امام حسین نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا چھوٹا بچہ علی اصغر شہید کروایا ہے، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر۔ بتائیے تو اور میں کیا کر رہے ہیں؟ بتائیے تو اور میں کیسے آرام سے بیٹھے ہیں؟ بتائیے تو اور میں کیسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ بتائیے تو اور میں کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ بتائیے تو اور میں کیسے نماز سے جو ہے وہ منہ پھیرا ہوا ہے؟ بتائیے تو اور میں کیسے زکوٰۃ کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے؟ بتائیے تو اور میں کیسے کلمے کی لج کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے؟ کلمے کی بنیاد کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے؟ کلمے کی جو ہے وہ سیرت کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے؟ بتائیے تو اور میں کیسے جنت میں جائیں گے؟ کیسے کل قیامت کے دن امام حسین کا سامنا کریں گے؟ کیسے لجپال نبی کا سامنا کریں گے؟ کیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سامنا کریں گے کہ دیکھو میرا بیٹا حسین تو کربلا کی زمین پر شہید ہو گیا، میرے بابا محمد کے دین کے لیے، اس کے فرمان کے لیے، اس کی شریعت کے لیے، بتاؤ تم نے میرے اس بیٹے کی قربانی کو یاد رکھا یا بھلا دیا؟ بتاؤ میرے اس بیٹے کی قربانی پر تم نے کیا سبق حاصل کیا؟ اس وقت کیا جواب دیا جائے گا؟ تو غم حسین نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہی فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جنوں کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بولتے ہوئے سنا ہے، جنوں کو بھی۔ فرمایا ایھا القاتلون جہلا حسینا ابشروا بالعذاب تذلیل لقد رعیت علی لسان ابن داؤد و موسیٰ و حامل الانجیل۔ فرمایا میں نے سنا کہ جن کہہ رہے ہیں اے حسین علیہ السلام کے نادان قاتلوں، اے حسین کے قتل کرنے والوں، اے حسین کی آل کو قتل کرنے والوں، اے اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والوں، سنو تمہارے لیے سخت عبرتناک عذاب کی بشارت ہے، تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور فرمایا بے شک لعنت کیے گئے ہوں، لعنت کر رہے ہیں تم پر حضرت داؤد علیہ السلام بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، وحامل الانجیل، اور جس کے اوپر اللہ نے انجیل کو نازل کیا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، وہ بھی تم پر لعنت کر رہے ہیں، جو حسین کے قتل کرنے والے ہیں، جو حسین کے قاتلوں کے ساتھ کھڑا ہونے والے ہیں۔ اگر ہم یہاں تک کہہ دیں تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے، آج بھی کوئی یزید کے دفاع میں کھڑا ہوگا، قیامت تک جو یزید کے دفاع میں کھڑا ہوگا کہے گا کہ یزید حق پر تھا اور حسین جو ہے وہ نہ حق پر تھے، تو ہم کہیں گے کہ جو یزید کو حق پر کہہ رہے ہیں ان پر اللہ اور اس کے رسول کی بھی لعنت ہے، اور ان کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لعنت بھیج
رہے ہیں اور ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لعنت بھیجتے ہوں گے اور ان پر حضرت داؤد علیہ السلام بھی لعنت بھیجتے ہوں گے کہ حسین کے قاتلوں کے ساتھ تم کھڑے ہو، حسین کے ساتھ نہیں۔ لجپال نبی نے تو یہ فرمایا ہے، لوگوں میں تمہارے میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم بچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جو ہے وہ جنت میں چلا جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک قرآن کتاب اللہ کو چھوڑ رہا ہوں، دوسری اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں۔ جو قرآن سے محبت کرے گا وہ بندہ بھی حق پر رہے گا، اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ بندہ بھی حق پر رہے گا۔ یہ دونوں ایسے ہیں، میری اہل بیت ایسے ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہو گیا اس کا ایمان بھی بچ گیا، اس کی جان بھی بچ گئی، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار نہیں ہوا، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کا انہوں نے ساتھ نہ دیا، اللہ نے ختم کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ فرمایا اسی طرح تم قرآن کو اور اہل بیت کو جب تھام کے رکھو گے، فرمایا تمہاری جان بھی بچ جائے گی، تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ قرآن کو پکڑ لیا ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں، یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کو پکڑ لیا ہے لیکن قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یہ بھی نہیں ٹھیک۔ ایک جماعت ایسی ہے جو قرآن کو جس نے تھاما ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن پر عمل ہے، اہل بیت سے پیار نہیں ہے، اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اہل بیت سے مودت نہیں ہے، اہل بیت کا قرب نہیں ہے، اہل بیت کی یاد نہیں ہے، اہل بیت کی سیرت پر عمل نہیں ہے، تو وہ بھی گمراہ ہے۔ قرآن کو پڑھتے رہیں، اہل بیت کو نہ مانے تب بھی گمراہ ہے، اہل بیت کو نہ مانے، اہل بیت سے تو محبت کرے، حسین کا نام لے کر اپنے چہروں کو تو پیٹے، اپنے سینوں کو تو پیٹے، اپنی جو ہے وہ کمروں کو جو ہے وہ چھٹی کرے، اپنے سروں کو پاڑے، لیکن قرآن کو نہ مانے، قرآن کی نہ مانے، قرآن کو نہ پڑھے، قرآن کو نہ مانے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے جو قرآن سے بھی پیار کرے گا، اہل بیت سے بھی پیار کرے گا۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن کو مانو گے، اہل بیت کو نہیں مانو گے تو گمراہ رہو گے، اہل بیت کو مانو گے، قرآن کو نہیں مانو گے، گمراہ رہو گے، قرآن کو بھی مانو گے، اہل بیت کو بھی مانو گے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہدایت والا راستہ ہے، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اہل بیت ہی ہیں جنہوں نے قرآن کو تھاما ہے، یہ قرآن ہے جو اہل بیت کے ساتھ ہے۔ فرمایا یاد نہیں کربل کی وہ زمین جس کے اوپر جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو شہید کیا جاتا ہے، آپ کے جسم مبارک سے آپ کی گردن مبارک جب الگ کر لی جاتی ہے اور نیزے کی نوک پر جب اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت آواز کیا آ رہی ہے؟ فرمایا قرآن کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ فرمایا اگر خیموں کی طرف اپنا کان لگائے تو وہاں پر سروں میں مٹی ڈالنا نہیں ہے، وہاں پر لوہا کرنا نہیں ہے، وہاں پر سینہ کو بھی کرنا نہیں ہے، وہاں پر بیان کرنا نہیں ہے، وہاں پر بھی آ رہی ہے آواز خیموں سے بھی اللہ کے قرآن کے پڑھنے کی آ رہی ہے۔ اگر علی اکبر شہید ہونے جا رہے ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اگر علی اصغر شہید ہو رہے ہیں تو حضرت امام حسین اسے اٹھا کر قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر جو ہے قاسم شہید ہو رہے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے
اگر جو ہے وہ حضرت عباس بازو کٹوا رہے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے، اگر جو ہے وہ امام زین العابدین اگر خیموں میں موجود ہیں تو بھی وہ بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کسی جگہ سے الحمدللہ رب العالمین پڑھا جا رہا ہے تو کسی جگہ پر سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، کسی جگہ پر آل عمران کی تلاوت کی جا رہی ہے، تو کسی جگہ پر سورۃ نساء کی تلاوت کی جا رہی ہے، کسی جگہ پر یاسین پڑھی جا رہی ہے، تو کسی جگہ پر سورۃ یوسف کی تلاوت کی جا رہی ہے، تو کسی جگہ سے بار بار آواز آ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کسی جگہ پر آواز آ رہی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اہل بیت اور قرآن دونوں کو ماننے والے ہی راہ راست پر ہیں۔ اگر جو کہے کہ نہیں میں قرآن ہی پڑھ کر راہ راست پر رہوں گا، اہل بیت کو نہیں مانوں گا، تو غلط کہہ رہا۔ جو کہے کہ میں اہل بیت کو ہی مانوں گا، قرآن کو نہیں مانوں گا، جو کہے بعد اللہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بکری جو ہے وہ شکارے کھا گئی، تو وہ بندہ بھی راہ راست پر نہیں ہے۔ جو کہے کہ اہل بیت ٹھیک نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہ بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے دونوں کے ساتھ چلے، یہ چلنے والے کون ہیں؟ الحمدللہ یہ سنی لوگ ہیں جو قرآن پر بھی پڑھتے ہیں، قرآن پر بھی چلتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، جو قرآن کی بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کی بھی مانتے ہیں، جو قرآن کو بھی پڑھتے ہیں اور اہل بیت کی سیرت پر بھی عمل کرتے ہیں، وہی راہ راست پر ہے۔ فرمایا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کربلا کی زمین پر شہید کر دیے جاتے ہیں تو بہت سے واقعات وہاں سے ہوتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام چاہتے تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو وہاں سے بچا بھی سکتے تھے، بچایا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ امتحان تھا، یہ حضرت امام حسین کا امتحان تھا، انہوں نے یہ امتحان اللہ کے ہاں دینا تھا اور اللہ رب العزت نے ان سے یہ امتحان لیا ہے اور ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا ہے اور یہ رہے گا۔ فرمایا جاتا ہے اس مطابق فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب تو اور میں اللہ کی پاک بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو کریم خدا نے سوال کیا بتا بندے میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے نعمتیں دی، میں نے تجھے اتنا کچھ عطا کیا، بتا بندے تو نے نماز کیوں نہ پڑھی؟ فرمایا اس وقت اگر بندہ کہے باری تعالیٰ میں نے یہ کام کرنا تھا، میں اس کام میں مصروف ہو گیا، میں دنیا داری میں لگ گیا، مال کمانے میں لگ گیا، اللہ مجھے جو ہے وہ میں فلاں بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت کریم خدا نے فرما دیا بندے بتا میرے حسین نے اتنا سفر کیا، سفر کرنے پر کربلا کے زمین پر پہنچے اور اتنا جو ہے وہ عمر کا تقاضا ہونے کے باوجود بتا ذرا اس نے قرآن کو چھوڑا، بتا ذرا اس نے نماز کو چھوڑا، بتا اس نے ذرا کہ اس نے فرمان خدا کو یا فرمان مصطفیٰ کو چھوڑا۔ فرمایا اس وقت کیا ہوگا جب عورت سے پوچھا جائے گا بتا کہ تیرا بیٹا جب فوت ہوا تو تم آویلے کرتی رہی، تم کہتی رہی ایسا ہو گیا یہ ہو گیا، بتا ذرا کہ جب حضرت علی اصغر شہید ہوئے بتا ان کی والدہ نے ایسا کیا، اس نے نماز کو چھوڑا، اس نے پردے کو چھوڑا، اس نے حیا کو چھوڑا، بتا۔ فرمایا اس کو کیا جواب دیا جائے؟ فرمایا اگر کوئی بندہ جوان بیٹے پر غم زدہ ہو کر نمازیں چھوڑ دے، فرمایا
سے کل قیامت کے دن پوچھ لیا بتا بندے تیرا ایک جوان مرا، تو نے میں خدا کو بھلا دیا، تو نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کے غم میں بیٹھا رہا۔ تو کریم خدا نے پوچھ لیا بتا میرے حسین نے علی اکبر کو شہید کروایا، اس کی لاشیں کو اپنے جسم پر اٹھایا، کندھوں پر اٹھایا اور لائے، بتا اس نے نماز کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، نبی کے فرمان کو چھوڑا؟ فرمایا کیا جواب ہوگا؟ فرمایا کوئی آج بندہ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے نماز چھوڑ دے کہ اگر میں جو ہے وہ اپنی دکان اپنا کاروبار بند کر کے نماز پڑھنے چلا گیا تو میرا کام دوسری دکان پر چلا جائے گا، تو میں کھاؤں گا کیسے، میں پیوں گا کیسے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا جاتا ہے جب اس وقت خدا نے پوچھ لیا بتا ذرا، جب امام حسین اور اس کی آل کا 3 دن تک پانی بند کیا گیا، 3 دن تک پیاسے انہیں رکھا گیا، بتا کیا انہوں نے نماز کو چھوڑا تھا؟ بتا کیا انہوں نے قرآن کو چھوڑا تھا؟ بتا کیا انہوں نے نبی کے فرمان سے منہ موڑا تھا؟ کیا وہ حرام کی طرف گئے ہیں کہ آج تو میں کہیں کہ نہیں جان بچانے کے لیے ہم حرام کھا لیں، اتنا کھا لیں؟ فرمایا کیا اس وقت کریم خدا نے پوچھ لیا بتاؤ تو اس وقت کیا جواب دے گا؟ فرمایا جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے کوئی عورت کھڑی ہو کر کہے کہ میں زیادہ غمگین تھی، میں پریشان تھی، تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے کہیں بتا میرا حسن بھی شہید کیا گیا، میرا حسین بھی شہید کیا گیا، بتا میری بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، بتا تیرے سے زیادہ میں غمگین ہوں یا تو ہوں، بتا میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے منہ نہیں موڑا، تو بتا تو کس حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے منہ موڑ کر چلتی رہی ہے، منہ پھیر کر چلتی رہی ہے؟ بتا ذرا۔ فرمایا کیا جواب ہوگا؟ صرف حسین حسین کرنے سے کام نہیں چلے گا، حسین حسین کہنے سے بخشش کا پروانہ نہیں جاری ہوگا، بلکہ حسینی بننا پڑے گا، حسینی کردار اپنانا پڑے گا، حسینی سیرت پر چلنا پڑے گا، تو پھر جا کر جو ہے وہ اللہ رب العزت انعام عطا فرمائے گا اور جنت میں مقام ہوگا۔ اگر جو ہے وہ موجودہ وقت میں بھی اگر یزیدی ہمارے اندر طرز عمل ہے جو یزید کرتا رہا ہے تو بتائیے اس وقت اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں کیا جواب دیں؟ تو آج وقت ہے اس آل رسول کے لیے، اس آل رسول کی محبت میں، اس آل رسول کے غم میں ان کے مقصد کو اپنا لیجیے، جو ان کا مقصد تھا، شہادت کا جام پینے کا جو مقصد تھا کہ شریعت مطہرہ جیسے پاک ہے، جیسے پاکیزہ ہے، جیسے معطر ہے، جیسے مطہر ہے، جیسے منور ہے اور رہتی دنیا تک ایسے ہی رہے، اس وجہ سے انہوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ آج سے ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حسینی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت امام حسین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو بھی پڑھنے والا بنائے اور 5 گانا باجماعت نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔